سادگی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سرکار علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ ہے حسن ملاحت۔ حسن کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے حسن صباحت، بندہ صبی ہوتا ہے سواد سے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملاحت، ملی سے، ملی بنا ہے ملحن سے، ملحن کا معنی ہوتا ہے نمک۔ اب ان میں فرق کیا ہے وہ میں انشاءاللہ اس کے ڈیفرنس کو بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ کی فہرست میں، صحابہ کی جماعت میں دنیا سے سب سے آخر میں پردہ فرمانے والے ہیں۔ آپ کا جو سن وفات ہے وہ سن 102 ہجری ہے، یعنی ساری دنیا میں سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا اور جن کے انتقال پر صحابیت کا سلسلہ دنیا سے ختم ہوا، ان کا نام ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ۔ حضور کے صحابی ہیں، آپ بھی حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں نے حضور کو دیکھا ہے، لیکن حضور کیسے ہیں؟ فرمایا کان ابیضا، حضور گورے گورے ہیں۔ امام علیہ سنت فرماتے نا گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شمشار ہے۔ یعنی قبر کی رات جو ہے وہ انتہائی تاریک ہے، سرکار اپنے نورانی قدموں کے ذریعے میری قبر کو جگمگا دیجیے۔ اور ایک اور مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جب حضور میری قبر میں تشریف لائے تو میری قبر کی مٹی جگمگا اٹھی حضور کے چہرے کی، حضور کے جلوے کی چمک سے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان دمکنے والے۔ تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ حضور کان ملیحا، کان ابیضا ملیحن، سرکار علیہ السلام گورے گورے نمکین حسن والے تھے۔ یہ نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حسن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حسن صباحت، بندہ صبی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملاحت، بندہ ملی ہوتا ہے۔ یہ صباحت اور ملاحت کا فرق کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ عاشق کی نگاہ جو ہے یہ فرق کرتی ہے کہ یہ حسن ملاحت والا ہے یا حسن صباحت والا ہے۔ عاشق کی نگاہ انتخاب کرے گی کہ یہ حسن ملی ہے یا حسن صبی ہے۔ لیکن ہم جیسے عام لوگوں کے لیے مفتی صاحب نے کچھ الجھن کو دور کیا۔ آپ فرماتے ہیں گویا کہ حسن صبی اور حسن ملی کی پہچان یوں ہوگی کہ انسان اگر گورا ہو، انسان کا سفید رنگ ہو، بالکل گورا گورا چہرہ ہو، تو یہ ہوتا ہے حسن صباحت، بندہ صبی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس گورے پن میں ہلکی سی سرخی آ جائے، بندہ گورا ہو اور اس گورے پن میں ہلکی سی سرخی آ جائے تو اس کو حسن ملاحت کہتے ہیں، اس کو نمکین حسن کہتے ہیں کہ دل جس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، آنکھیں جس کو دیکھ کر سیر نہیں ہوتی، جی نہیں بھرتا، اور انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا چلا جاتا ہے، اس کو نمکین حسن کہا جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا بھی چہرہ انور گورا گورا تھا، لیکن بالکل گورا نہیں کہ صرف سفیدی ہو، بلکہ اس سفیدی میں ہلکی سی لالی تھی جو محبوب علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتی تھی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے حسین ہیں، بڑے بڑے جمال والے ہیں، حسن کا ذکر کیا جائے، جمال کا ذکر کیا جائے، لیکن جمال اور حسن کی کتاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک سرکار علیہ السلام کے نمکین حسن کا ذکر نہ کر دیا جائے۔ جس طرح کھانے میں سارے مسالے ہوں لیکن اگر نمک نہ ڈالا جائے تو کھانا پھیکا رہتا ہے، بے مزہ رہتا ہے۔ کھانے کا ٹیسٹ، کھانے کی لذت اور کھانے کی عمدگی نمک پر موقوف ہوتی ہے۔ اسی طرح جمال حسن کا جب ذکر ہوتا ہے، جب تک حضور کے نمکین، حضور کے نمکین حسن کا، حسن ملاحت کا ذکر
ذکر نہ ہو حسن کے سارے ذکر پھیکے رہ جاتے ہیں. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, نمکی حسن والا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم. حضور کا جمال وہ ہے کہ حسن اور جمال اپنے تعارف میں حضور کے چہرے کو پیش کرتا ہے. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. تو یہ سرکار علیہ